اسی طرح سے چہرے پر دانوں کا کہا، تو چہرے پر دانوں کے حوالے سے اناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جو کہ بیر کی طرح ہوتے ہیں گول گول، یہ آپ نے لینے ہیں 7-8 دانے، رات کو 1 گلاس پانی کے اندر اس کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس پانی کو چھان کر پی لیا جائے۔ یہ اگر قبض وغیرہ بھی رہتی ہے تو ساتھ اس کے گلاب کے پھول وہ بھی آپ 10 گرام ڈال لیں، اور 10 گرام جو ہے آپ سنا مکی بھی شامل کر لیں، تو یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی۔ پھر رات بھر یہ بھیگی رہیں، گرم پانی میں اس کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور چہرے وغیرہ پر جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ خون کے ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ خون کے اندر خرابی ہوتی ہے، خون میں گرمائش ہوتی ہے، خون میں فساد بھی بول دیتے ہیں، تو اس کے لیے پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے 2-3 چیزوں کا، خاص کر جیسے گرم چیزیں جو ہوتی ہیں، بڑے کا گوشت اس مرض کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے، اور اسی طرح سے کلیجی ہے، پائے ہیں، انڈا ہے، تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے بچا جائے، گرم چیزوں سے، تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور الرجی کا کہا تھا کہ 15 سال سے الرجی ہے، الرجی بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ نزلہ زکام وغیرہ ان کو رہتا ہے، چھینکیں وغیرہ آتی ہیں، اور بعض جو ہے اس کو بھی الرجی کہتے ہیں کہ ہمیں دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں جسم پر، جیسے دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ اب جس حوالے سے بھی کہا انہوں نے، اگر یہ دانوں کے اعتبار سے ہے، جسم کے اوپر خارش وغیرہ ہو جاتی ہے، اس طرح کی الرجی ہے، تو اس کے لیے آپ 3 چیزیں لے لیں، سونف، دھنیا اور گل منڈی، دھنیا، خشک دھنیا جو ہوتا ہے، اور سونف، یہ تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیں، مثال کے طور پہ 100 گرام لے لیں اور اس کو پیس لیں، پیسنے کے بعد اس 1 چمچ صبح شام لے لیں، تو جو جسم پر دھبے وغیرہ ہو جاتے ہیں، دانے، خارش، الرجی وغیرہ، یا کچھ کھاتے ہیں تو کچھ الرجی ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی اگر کوئی نزلہ زکام وغیرہ، کھانسی کی کوئی اس طرح کی الرجی ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ آپ بنا کر گھر میں رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں۔ وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 پاؤ شہد لے لیں اور اس کے اندر 1 گرام جو ہے، کم از کم 2 گرام ہو تو اچھا ہے، 1 گرام زعفران اس کے اندر شامل کر لیں پیس کر، اور 1 پاؤ اچھا والا شہد ہو 250 گرام، اور اس کے اندر 12 گرام ملیٹھی اور 6 گرام جو ہے کالی مرچیں، 12 گرام ملیٹھی چھیل کر اس کو پیس لیں، اور 6 گرام جو ہے کالی مرچیں اس کے اندر شامل کر لیں، اور اس کو جو ہے رکھ لیں بنا کر، مکس کر کے سب چیزوں کو، اور اس کو کھاتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور بعض لوگوں کے لنگس کی کمزوری ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بار بار یہ مرض لوٹتا ہے، اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے تو بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں، 1 پاؤ شہد لے لیں اور اس کے اندر 1 گرام زعفران پیس کر شامل کر لیں، اور 50 گرام اس میں اخروٹ جو ہوتے ہیں، اخروٹ کی گری، اس کو پیس کر اس کے اندر شامل کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ذائقے میں بھی اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ الرجی وغیرہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوگی۔ اللہ کریم آسانی فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری تھا کہ سانس پھول جاتا ہے، تو سانس پھولنے کی ایک وجہ کمزوری بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی دل کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، تو غور کر لیا جائے کہ مسئلہ کیا ہے، تو اس پر غور کرنے کے بعد ہی اس پر کچھ عرض کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، یہ بات بھی ہو گئی، ماشاءاللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ دکھا رہے ہیں